فارسی کا مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، اور پنجابی کہتے جدہ نہ منہ ادا دی چپیڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ خیر کی بات کو آگے پہنچانا بھی بہت بڑی خیر ہے، اس لیے یہ اچھی باتیں جو آپ حضرات تک پہنچتی ہیں ان کو امانت سمجھ کر آگے پھیلایا کریں۔ ہاں جی، چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو جو ہے وہ ہاں جی اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے سننے والے کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پیروں کی بلکہ پیڑوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ ہجوم اکٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی، جہاں دیکھو پنجابی کے اندر اٹ پٹو سلو پیر نکل آتا۔ ہاں جی، تو اتنے پیر اور اتنے گدی نشین پتہ نہیں کہاں سے آگے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں ایک دفعہ یہ سوال اٹھایا کچھ لوگوں کے سامنے کہ مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے یہاں ہر کام جو ہے وہ پیر صاحب کر رہے ہیں۔ جی، وہ کسی کو اولاد چاہیے ہو تو پیر صاحب، کسی کو جو ہے وہ ہاں جی کاروبار نہیں چل رہا تو پیر صاحب تعویذ لے لو، ہاں جی کسی کا جو ہے وہ بچہ بیمار ہے تو پیر صاحب تعویذ لے لو۔ حیرانگی کی بات ہے، پاکستان میں سارے کام پیر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ بچے بھی پیر دے رہے ہیں، ہاں جی رزق بھی پیر دے رہے ہیں، ہاں جی تندرستیاں شفا بھی پیر دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہاسپٹل کس لیے ہے؟ پھر اللہ کی ذات کس لیے ہے؟ حالانکہ قرآن کا فیصلہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اتنا گندا اور اتنا جو ہے وہ ہمارا کمزور اعتقاد ہو گیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا ہے۔ یہ ان جو پیڑ ہے نا، جو پیڑ بنے ہوئے ہیں، پیر نہیں پیڑ بنے ہوئے ہیں، انہیں اتنا لوگوں کا اعتقاد اور یقین اور ایمان ہاں جی کمزور کر دیا۔ ڈاکو ہیں یہ ایمان کے، خدا کے قسم ان کو سمجھیں آپ، ڈاکو ہیں یہ ایمان کے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایک مطلب بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کچھ طبیعت میں کچھ گڑبڑ سی ہوئی، کچھ طبیعت میں خرابی ہوئی تو کہہ رہا اپنے بیٹے کو وہیں حرم کے اندر دوران طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے گرد گھومتے ہوئے بچوں کو فون کر کے کہہ رہا پتر میری طبیعت نہیں ٹھیک، ذرا داتا صاحب دیکھ دیں ہمیں ذرا۔ ہاں جی، اور خدا کے بندو کیا ہو گیا، عقل مت تمہاری گئی ہے؟ اور جن سے تم لینے جاتے ہو ان کو کون دیتا ہے؟ ہاں جی، یہ کس سے لے کے دیتے ہیں؟ یہ کوئی خود ہاں جی مالک و مختار ہے؟ ہاں جی، یہ مختار کل ہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ ہاں جی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اللہ فرما رہے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، میرے محبوب آپ ان کو بتلا دو میں بہت قریب ہوں، ہر بندے کو سننا۔ میں سیدھی سی بات ہے، اور پنجابی کے اندر میری کوئی اللہ میاں لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں جی، کمال کی بات ہے بھائی، درمیان میں اس کو ڈالنا جی ہماری ان کے آگے اس کی ان کے آگے، کیوں بھی تیری اور اللہ کے آگے کیوں نہیں ہے؟ کیا تو اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ اللہ کی کائنات میں نہیں رہتا؟ اللہ کا دیا رزق نہیں کھاتا ہے؟ اللہ کے دیا تو پھر یہ ان کے پاس وہ ایک وہ ہاں جی وہ کیا کہوں اس کو خسرا، ہاں جی وہ بلاوڑے کا خسرا، ہاں جی وہ جو سرکس کا جوکر، ہاں جی وہ پڑھنا۔ میں تو ہاں جی چیلنج کرتا ہوں، ایسا کوئی بھی بیوقوف ہو آئے میرے سامنے آگے بیٹھے، میں اس کو پوچھوں قرآن و حدیث میں کیا ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ کلمہ ان کو نہیں آتا، نماز ان کو نہیں آتی، دعائے قنوت ان کو نہیں آتی، ہاں جی، اور ان کو ہم نے بڑا پہنچی ہوئی سرکار پتہ نہیں کتنے پہنچی، جہنم پہنچی ہے، پتہ نہیں کتنے۔ ہاں جی، کوئی تو برطانیہ پہنچ جاتا ہے تمہارے پیسوں نذرانوں سے۔ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ ہاں جی، جن کے پاس تم جاتے ہو نا اپنی منتیں مرادیں لینے کے لیے، تمہاری منت مراد پوری نہ ہو اس کی ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، اور مرید کو کچھ ملے نہ ملے یہ اپنا ہاں جی کرایہ بھی لگائے گا، کھانا بھی اپنا کھائے گا، پیر کو ہدیہ نذرانہ بھی دے کر آئے گا، اس کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تیری بگڑی بنے نہ بنے اس کی بن رہی ہے، ان کی بناؤ بگڑیاں، وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ کوئی گھوڑے دوڑا رہا ہے تیرے پیسوں پہ، کوئی جو ہے وہ ہاں جی وہ گالف کھیل رہا ہے تیرے پیسوں سے، کوئی جو ہے برطانیہ کے چکر لگا رہا ہے تیرے پیسوں سے، کوئی جو ہے کینیڈا کے اندر مالک خرید کے بیٹھا ہوا ہے تیرے پیسوں سے، اور تجھے جو ہے وہ ہاں جی اللہ کے دربار میں وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا نا یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اگر مجھے رسپانس ملا، آپ نے اس کو دیکھا، شیئر کیا، کمنٹ دیے، تو میں انشاءاللہ کھل کر اس ٹاپک پہ ہر زاویے سے بات کروں گا، بہت زاویے اس کو لینے کے۔ ہاں جی، تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا وہ سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے ہاں جی دیتے ہیں، اور بندہ جب بھی مانگتا ہے اللہ فرما رہے ہیں ہاں جی کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں،
فادعونی استجب لکم، اور مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں آواز آ رہی حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے یہاں رکھی ہے نماز کے اندر، آخرت کی کامیابی بھی اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا عقل سے کام لو، سوچو کہ وہ نماز جس سے اتنی بڑی جنت مل رہی ہے کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اتنی بڑی جنت مل رہی تو اس نماز سے تمہارے یہ دنیا کے چھوٹے موٹے کام نہیں بنے گے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کے بعد میں آخری بات کہنے لگا ہوں، ان سے بچو کیوں؟ میں جدہ سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا تو ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے میری فیملی اور ایک اور صاحب تھے، ان کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں، تو وہ جو ہے نا پیچھے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ ہی، ہاں جی وہ ایک صاحب، اب اللہ معاف فرمائے، وہ پتہ نہیں کہ اس کا بیچارے کا لقوہ ہوا تھا یا کیا ہوا تھا، یہ میں آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ابھی روک رہا ہوں، اگر اس بات ہوئے تو کھل کے اس پہ تمہیں مثالیں دے دے کے اور وضاحت کر کر کے بتاؤں گا۔ تو وہ ڈرائیور کو جو ہے وہ ڈرائیور پاکستانی تھا، اس کو امپریس کر رہا اپنی باتوں سے، کہہ رہا میں جی وہ کالا سا بیچارے کا رنگ اور وہ عجیب سے، بس اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن میں بات سمجھنے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہاں جی وہ ڈرائیور کو کہہ رہا میں جی اصلی نسلی سید ہوں، ہاں جی میں اصلی نسلی سید ہوں، ہاں جی میں فراڈیا نہیں، میں دھوکے باز ہوں۔ وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین چار دفعہ اس نے یہ بات کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا بابا جی ایک بات بتاؤ مجھے کہ تم اصلی نسلی ہو، تم سے پوچھا کس نے ہے، تمہارا انکار کس نے کیا ہے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں جو حرمین شریفین کے اندر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اتنے خوبصورت، اتنے پیارے چہرے، اتنے جو ہے اللہ کے، ہاں جی اللہ کے دربار میں، ہاں جی حرم میں نماز پڑھنے والے، کیا یہ خدا رکھا تھا اللہ نعوذ باللہ یہ مراسی ہے سارے؟ ہاں جی تم سید ہو یہ مراسی ہے سارے؟ ہاں جی اور مجھے حیرانگی ہے، خدا کے بندو اس بات کو سوچو تو صحیح، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا گھر پیارا نہیں تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو، ہاں جی آل رسول کو اللہ کے محبوب کا در پیارا نہیں تھا؟ وہ چھوڑ کے سارے پھر پاکستان ہی ان کو ملا تھا، ہاں جی اور کوئی ملک نہیں ملا ان کو، ہاں جی سارے جو ہے پاکستان میں، ہاں جی ہر گلی میں پیر صاحب شاہ صاحب، ہر گلی میں شاہ صاحب، اور نہیں تو ذرا سوچو، ہاں جی سید اور شاہ کی ایک شان ہے، اہل بیت ہے۔ تو بہرحال میں یہ ذرا دوسرے رخ پہ نکل گیا، تو خاص کر جو پیر قسم کے لوگ ہیں ان سے بچو، یہ خدا کی قسم تمہارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، تمہاری دنیا کے بھی ڈاکو ہیں، تمہارا مال بھی لوٹ رہے، تمہارا ایمان بھی لوٹ رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری سب کی، ہماری نسلوں کی ایسے لٹیروں سے، ایسے ڈاکوؤں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔